آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد پہنچ کے اہم پریس کانفرنس کی، اشارہ دیا لانگ مارچ کا، کیونکہ یہ سوال ہے تمام پاکستانیوں کا، تمام تحریک انصاف کے سپورٹرز کا، تمام کارکنان کا، اوورسیز پاکستانیوں کا اور صحافیوں کا بھی یہ سوال ہے کہ لانگ مارچ کا ارادہ کب رکھتے ہیں۔ تو آج صحافیوں نے سوالات کیے، ان سوالات پہ کیا جواب دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آج اشارہ باقاعدہ طور پہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اپنے جنازے کی بات کی کہ اب تمام لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا تھا اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کل ایک اہم ملاقات ہے۔ یہ ملاقات ہوگی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی پہلی ملاقات ایسی ہوگی جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے، جس میں ڈی جی آئی بی ہوں گے، ڈی جی ایم آئی ہوں گے، تمام وزرائے اعلیٰ ہوں گے، وزیر خارجہ ہوں گے، وزیر داخلہ ہوں گے۔ اور یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بڑی ہلچل ہے، پاکستان اسپیشلی اسلام آباد میں جو ایک ہلچل ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ اسلام آباد آج پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے قاسم جو عمران خان کے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے بات کی، لیکن صحافیوں نے سوالات کیے۔ صحافیوں نے جو سوال کیا وہ یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو مہینے ہیں یہ سوٹیبل ہیں لانگ مارچ کے لیے، کسی بھی پروٹیسٹ کے لیے۔ اگر آگے اگست یا اگست تک بات جاتی ہے، جولائی اگست تک بات جاتی ہے، تو تب تو گرمی ہو جائے گی، اور ہمیشہ لانگ مارچ کے لیے موسم کی صورتحال کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو سہیل افریدی نے آج کہا کہ زیادہ گرمی نہیں ہوگی، یعنی اگست تک بات نہیں جائے گی، جون جولائی تک بات نہیں جائے گی۔ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ اس سے پہلے ہوگا، جب لانگ مارچ ہوگا تب زیادہ گرمی نہیں ہوگی۔ آج باقاعدہ طور پہ یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ زیادہ گرمی میں نہیں ہوگا، یعنی انہی ماہ میں اگر ہوگا تو انہی ماہ میں ہوگا۔ یہ آج باقاعدہ طور پہ اشارہ دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دیکھیں، لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دو آپشن ہیں، ایک مفاہمت، دوسرا مزاحمت، اور عمران خان نے اس چیز کا کہا بھی۔ اب مفاہمت کیا ہے؟ مذاکرات۔ اگر مذاکرات سے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو اگر نہیں ہوتے تو مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت ہوگی تو کیا ہوگا؟ عوام نکلے گی، احتجاج کے لیے نکلے گی۔ خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موبلائزیشن ہوئی، اسٹریٹ موومنٹ ہوئی، عوام تیار ہے۔ دوسرا سوال جو صحافیوں کی جانب سے کیا گیا یہ بڑا اہم ہے، اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جانتے ہیں، اور یہ سوال صرف آج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسی چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے حلف لیا تھا تو اس کے بعد اسد اللہ خان انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، اور آج بھی یہی سوال ریپیٹ ہوا ہے کہ اگر لانگ مارچ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ گرمی نہیں ہوگی، تو آپ لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکلتے ہیں، تو کیا آپ علی امین گنڈاپور کی طرح چائے پینے کے پی کے ہاؤس آئیں گے؟ تو سہیل افریدی نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جب میں نکلوں گا تو پھر چائے نہیں پی جائے گی، پھر ایک آخری حل یہ ہوگا کہ آپ لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے۔ یہ بات کہنے میں یہ تمام لوگوں کو، اور سننے میں آپ لوگوں کو یہ بات بڑی عام لگ رہی ہوگی کہ آپ تمام لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، لیکن اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ ایک پورا ارادہ ہے۔ یہ ارادہ کیا ہے؟ یہ ارادہ یہ ہے کہ جب میں نکلوں گا پھر پیچھے مڑنے کا آپشن نہیں ہوگا، پھر واپس جانے کا آپشن نہیں ہوگا، پھر 12 ضلع کراس کرنے کا آپشن نہیں ہوگا، پھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چائے پینے جانے کا آپشن نہیں ہوگا، پھر مارگلہ کی پہاڑیوں سے جانے کا آپشن نہیں ہوگا، پھر کیا آپشن ہوگا؟ پھر آپشن ہوگا وہی جو عمران خان نے کہا، آزادی یا موت۔ پھر یا آزادی ملے گی یا موت ہوگی۔ اور یہ بات جو ہے یہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کئی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں، اور ایون کہ یہ بات حکومت، ادارے سب جانتے ہیں کہ اگر یہ نکلا تو پھر واپس جانے کا آپشن نہیں ہوگا۔ پھر گولی اگر ہم نے چلائی تو اگر گولی ایک عام کارکن کو لگتی ہے، یعنی 26 نومبر کو جس طرح گولیاں لگیں، ایک عام کارکن کو گولی لگتی ہے، تو اسی طرح گولی کا سامنا سہیل افریدی بھی کریں گے۔ تو یہ آج انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو اسلام آباد پہنچے ہیں، اس کا مقصد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہے،
اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی پہلی ملاقات ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے. شہباز شریف سے تو ملاقات ہو گئی ہے. کل ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے, جس میں ڈی جی آئی بی ہوں گے, ایم آئی ہوں گے, آئی ایس آئی ہوں گے, جس میں تمام وزرائے اعلیٰ ہوں گے, جس میں وزیر خارجہ ہوں گے, اور جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے, جس میں وزیر داخلہ بھی ہوں گے. اور یہ جو ملاقات ہوتی ہے, ملاقات میں کیا بات ہوتی ہے, کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, کیا چیزیں طے ہوتی ہیں, یہ کل پتہ چلے گا. تو کل عمران خان کا نمائندہ فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھے گا. کل عمران خان کا نمائندہ تمام وزرائے اعلیٰ کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے گا, اور اس میں کیا بات ہوتی ہے یہ کل پتہ چلے گا. کل کی ملاقات بڑی اہم ملاقات ہے. ملاقات میں کیا چیزیں طے ہوں گی کل پتہ چل جائے گا. یہ ملاقات دیکھیں, ایک تو یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان میں ایک بڑی ہلچل ہے. پاکستان میں بڑی ہلچل یہ چل رہی ہے کہ ترکی کے, مصر کے, سعودی عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان میں وہ پہنچے ہیں, شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اب یہ جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اس وجہ سے جو ایران اور امریکہ کی جو ایک جنگی صورتحال ہے, اور اس جنگی صورتحال کی وجہ سے جو پوری دنیا میں ایک کشیدگی پیدا ہو چکی ہے, اور اس کشیدگی کو نارمل کرنے کے لیے, اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تمام وزرائے خارجہ جو ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سمندری رستے کا. جو سمندر کے رستے کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, نارملائز کرنے کے لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے یہ تو پتہ چلے گا. تو اب کل کی ملاقات میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہوگا کہ اس معاملات کو لے کے کل اہم ڈسکشن ہوگی, اہم گفتگو ہوگی, اور اہم جو معاملات ہوں گے وہ طے ہوں گے. تو دیکھیں, ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے اہم دن ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ مذاکرات سے کوئی معاملہ طے ہو جائے, جس کا اختیار محمود اچکزئی, علامہ راجہ نصر عباس کو دیا گیا. لیکن ابھی تک مذاکرات کی اگر ہو رہے ہیں تو اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو مذاکرات کی طرف یہ انٹرسٹڈ ہوں, یا اگر تو یہ پازیٹیو ہوں, تو سب سے پہلے ملاقات اوپن ہونی چاہیے, ملاقات کھلنی چاہیے بہنوں کی, وکلا کی. سیاسی ملاقات عمران خان سے ہونی چاہیے, قید تنہائی میں نہیں رکھنا چاہیے, آنکھ کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے, لیکن نہیں. دوسرا کیا ہے, مزاحمت. مزاحمت کا آج باقاعدہ طور پہ اشارہ دے دیا گیا ہے. آج میں کہوں گا بتا دیا گیا ہے کہ زیادہ گرمی نہیں ہوگی, اور پھر جب نکلا جائے گا پھر دو ہی ہوں گے, آزادی یا موت. اور وزیر اللہ نے آج کہہ دیا ہے کہ پھر آپ لوگ تمام جنازہ پڑھنے آئیں گے, مطلب میں پیچھے نہیں جاؤں گا, پھر ہم آزاد کروا کے جائیں گے, پھر ہم آزادی لے کر جائیں گے, عمران خان کو رہا کروا کے جائیں گے. یہ صورتحال ہے. کل ملاقات میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, کل ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے, کل ملاقات کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.